ایسے پڑھے لکھے لوگ نا دسنا کہ جس وقت حضرت ابو طالب نے کہا دعوت سی اس وقت خانہ کعبہ بت پہ یہ ذرا گل صرف تفصیل ہے اس وقت خانہ کعبہ میں بت ایک نہیں تھا. چلو جی ایک بات سن لیں, ہر قبیلے کا بت علیحدہ علیحدہ تھا. چلو ایک بات آگئی, آپ نے کرم کر دیا ہے, میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. ہر قبیلے کا بت تھا کعبے میں. ابن عساکر پڑھ, تاریخ ابن کثیر پڑھ, اس کا نام ہے کہ ابن کثیر, کثیر والے نے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے چلو جی چھوڑ دو. تم اچھا شکر تو سمجھ نہیں آئی ورنہ میں تو یہ ابن کثیر پڑھ لو, ساری تاریخیں اٹھا کے پڑھ لو. ہر قبیلے کا بت کعبے میں تھا. مجھے قرآن کی عزت کی قسم تیرے میرے درمیان کعبے کے مالک کا کلام گواہ ہے, ایک بت بنو ہاشم کا ثابت کر. چلو جی آپ ہی بولتے رہے, باقی مقدم سے بولو. ایک بت کعبے کا ثابت کر, کعبے میں جو بنو ہاشم کا ہو, کیونکہ بنو ہاشم کے پہلے سے لے کر آخر تک کوئی بھی نہ بت گر تھا, نہ بت فروش تھا, نہ بت پرست تھا. کوئی کہے جی ابو لہب کے متعلق کیا خیال ہے, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے بھروں کی کہہ رہا ہے. ابو لہب جو دوستی ہوا ہے وہ بت پرستی کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کے بغض کی وجہ سے ہوا. اور آسان کروں سیدوں کے آستانے پر بیٹھ کر علامہ صاحب آپ کو مسئلہ دے دیں گے کیا. ابو لہب دوستی ہوا ہے علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے. شکر ہے آپ کو بھی سمجھ آئی ہے. اور پہلا جو بغض والا تھا نا, وہ بھی اللہ کی وجہ سے دوزخ میں نہیں گیا. اور شیطان جو ذلیل ہوا ہے نا, بارگاہ خدا سے نکلا ہے. اللہ نے کہا سجدہ کر, کس کو؟ علیہ السلام کو. میں آدم رضی اللہ عنہ نہیں ہے, علیہ السلام کو. اس نے کہا نہیں, اللہ نے کہا دفاع ہو جا. کس وجہ سے؟ علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے. پہلا لعنتی بھی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے ہوا ہے, آخری لعنتی بھی علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے ہوا. مجھے کہتے جی رضی اللہ عنہ کہہ دیں اور علیہ السلام کا فرق بتا دیں. حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہیں اہل بیت کو یا علیہ السلام کہیں؟ آپ نے کہا ہمیں علیہ السلام سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں مل رہا. ہمیں لفظ ملتا, ہم حضور کی اہل بیت کو وہ لفظ کہتے. اور فرمایا اگر اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا تو پھر کائنات میں کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا. مگر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں, رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام ہماری بحث نہیں ہے, یہ ہمارے تشیعوں کے علماء کی بھی نہیں ہے. وہ بیچارے جن کا ایک پل بکتا ہے نا ذاکرین کی, ان کی بحث. قرآن میں اللہ سرکار ابو طالب کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آپ کو جملہ ختم کرتے ہوئے جملہ کہہ دوں, اگر کا بچہ رضی اللہ عنہ ہونی تتامی یہی علیہ السلام نے تتامی یہی, نہ تو 3 میں ہے نہ تو 13 میں. یہ غصہ کر گئے جی پکیاں دی میں نے تو اور خدا کے نیک بندو 3 اور 13 کی نشان سنو. فلانا 3 میں ہے نہ 13 میں. آپ نے سنا ہے, تفسیر میں نہیں گئے. آپ چونکہ تشریف فرما ہے, میں کہہ دیتا ہوں. میں نے تاریخ سے پوچھا 3 اور 13 کا فرق بتا کیا ہے. افتخار بھائی
ذرا دل کے کان کھولیے گا. میں نے تاریخ سے پوچھا کہ 3 اور 13 کی مثال بولی جاتی ہے. سکھا میں، جیلم میں، جادا میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر گلگت بلتستان کے سرسبز وادیوں تک 3 اور 13 کی مثال بولی جاتی ہے. توجہ کرنا جی. میں نے تاریخ سے پوچھا 3 اور 13 کی کیا بات ہے، تو تاریخ میں اوراق پلٹے، صفحات پلٹتے گئے تو پتہ چلا 3 شعبان کو آئے مولا حسین، 13 رجب کو آئے مولا علی. حسین نے اسلام بچایا، علی نے ایمان بچایا. جو دونوں کو نہ مانے وہ نہ دین میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمۃ اللہ، حیدری، 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 علماء اہل سنت. کیا بات ہے، شکر ہے آپ نے اہل سنت میں رکھا مجھے. کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. علامہ صلاح اللہ آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، مالک یہ کیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. پھر وہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اسی طرح جو ایک بار ایمان لیا وہ سارا ہی رضی اللہ عنہ اور کئی بعد کافر ہو گیا ہے. خدا کی قسم ہوئے تھے. اب جو کافر ہو جائے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے. رضی اللہ عنہ کہہ کے گستاخانہ صحابہ کا مرتکب نہ ہو. صحابی کی یہ تعریف ہی نہیں کہ جو ایک بار حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے تو صحابی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم تجھے کسی نے غلط بتایا ہے. صحیح بات صحابی کی تعریف یہ ہے جو حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھے پھر جب مرے تو اسی حالت میں ہو. ہائے ہائے کون ہے مصطفیٰ بھائی؟ وہ اسی حالت میں ہو کیونکہ ایمان ایک ہی حالت میں رہنے کا نام نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو جنازہ کافر کا اٹھے گا. بچے بڑی خاص سمجھے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں نے کہا مالک مرتدین پہ اتنا جلال کس بات کا ہے؟ کہا اس لیے کہ وشاہدوا ان الرسول حق، یہ گواہی دے چکے ہیں کہ میرا رسول حق ہے. اب جس بیٹھتے ہیں پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق رسول ہے. رسول کے مد مقابل جو آ جائے وہ حق ہوتا ہے. آیت تیسرا حق سورہ محمد کی آیت نمبر 2 سے پڑھتے ہیں. قال الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. نگاہ میری جانب رکھنا. وآمنوا، اور اس پر ایمان لائے. بما نزل علی محمد، جو ہم نے محمد پر نازل کیا. یعنی بولو قرآن مجید. من کا مالک پھر کہا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ قرآن حق ہے اپنے رب کی طرف سے. قرآن حق ہے. جو قرآن کو نہ مانے وہ باطل. بولو یار. اچھا چلو جملہ ہو رہے ہیں. یہ ہے صامت قرآن، علی ہے ناطق قرآن. سارے ابرار سرور میں کہاں سے لے آؤں یار. اور یہ ہے صامت. صامت کہتے ہیں خاموش کو. میں نہیں کہہ رہا. پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، 3 خلافتیں گزر گئی. اس کا مطلب ہے میں مانتا ہوں نہیں. بھائی جان میں ہمیں مانتا ہوں. شکر ہے اللہ. اور آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے مانتا ہوں. اچھا
3 خلافتیں گزر گئی، مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ آیا، کوفے کی مسجد کا منبر تھا، سرکار مرتضیٰ نے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا، ہوا میں لہرا کے لوگوں سے کہا لوگوں سن لو، آزا قرآن صامت وانا قرآن ناطق، جس نے خاموش قرآن دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، جس نے بولتا قرآن دیکھنا ہو داماد مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اس کا مطلب ہے جو اس کو صامت قرآن کو شہید کرے، پتہ نہیں کہاں کون لوگ کہاں بیٹھے، انتخابی جملہ ہے، جو صامت قرآن کو شہید کرے وہ بھی رضی اللہ عنہ نہیں، اور جو ناطق قرآن کو شہید کرے۔ بما نزل علی محمد، جب ہم نے محمد پر نازل کیا، چوتھا دین بھی، چوتھا حق بھی سن لے۔ ایک رہ گیا جب پچھلے سفر کریے، میں تھوڑے نہ زیادہ سفر کر گیا، مجھے 4 دن ہو گئے، جمعہ حافظ آباد، ہفتہ اسلام آباد، اتوار گجرات، آج پیر دن سیالکوٹ، رات آپ کے پاس جیلم، میں آج رات واپسی انشاءاللہ اسلام آباد سے ہوتا ہوا تقریباً 12 گھنٹے کا اسلام آباد سے سفر ہے شہر جیتنا، 2 دن گھر رہنا ہے، پھر نوکری کے لیے نکل جانا۔ ہم اگر ڈر ڈر کے نوکری کرتے رہے تو پھر اللہ وارث نہیں۔ جس دن گھر سے نکلے تھے سر پہ کفن باندھ کے نکلے تھے، دنیا کے کسی یزید کا ڈر نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہمارا قائد وہ سر بناتا ہے جنہیں جھکنا نہیں آتا، بات کھل کے کرنے کے عادی۔ بس حکمتوں میں 40 سال ہم نے گزار دیے، اور حکمت والے منہاج القرآن کے سارے سکالر ہیں، رہ گیا میں ایک اکیلا بندہ۔ جس دن حکمت تقسیم ہو رہی تھی میں تب تک وہاں تھا ہی نہیں، ہمارے پاس حکمت کوئی نہیں، جرت ہے، جرت کے ساتھ بات لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ، سورۃ الصف ہے، آیت کا نمبر 9 ہے، چوتھا حق پڑھ رہا ہوں، کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، سبحان اللہ، اس مائک کے بغیر ودین الحق، اور مصطفیٰ ایک دین لے کے آئے ہیں، وہ دین حق ہے۔ 5واں حق سن لیں، قیامت کے دن کا ذکر ہے، سورہ نبا ہے، آیات ہیں 38 اور 39۔ کا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن ہجوم نہیں ہوگا، نظم ہوگا۔ فضلی صاحب قوم کو کیسے شعور دیں، نظم ہوگا، نظم کا نام تنظیم ہے۔ قیامت کے دن بھی تنظیم میں آنا پڑے گا، بہتر ہے دنیا میں ہی آ جا۔ مالک پھر تنظیم والوں کو بلائے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں کہوں گا جڑا جڑا امام بنایا نے، تو جاؤ دے پیچھے۔ شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، اللہ نے امام وہ دیا ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں جی، جن کے دروں سے امامت کی خیرات ملتی ہے۔ یہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، انہیں کیا پتہ امامت کیا ہوتی ہے۔ بندے محفل میں آ کر بھی اگر موبائل دیکھتے رہیں تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، قرآن کی طرف توجہ کریں۔ آؤ جی، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے، میرا دل کرتا ہے آپ کو تحفہ دوں۔ چشتیہ کی مشہور ہے برفی پہلوان کی، 4 دن پہلے آیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ کا نمبر میرے پاس سیو تھا، مگر آپ کی بات ہوئی، سید کا نام آ گیا، میں نے کہا جی بسم اللہ، آ گئے، حاضر ہو گئے۔ مجھے پتا ہوتا آپ کے لیے برفی لاتا، آپ کا منہ میٹھا کرتا۔ چلو میں جملہ ایک دے دیتا ہوں، اس جملے سے آپ کا منہ میٹھا رہے گا انشاءاللہ، پر متھے کا بٹ لا کے سنو۔ اچھا
کیسے مجھے ایک علامہ صاحب ملے دارال رحیم یار خان کا علاقہ مجھے اب تو یاد بھی نہیں علامہ محسن صاحب اب مجھے ملے مجھے کہنے لگے فروغی صاحب ایک گل پوچھو پوچھنی پڑو میں کہا جی پوچھ لو تھی جواب تو تمہیں کاٹی لگنے لے لو جواب پوچھو کہ جی تسی یہ جڑے سنی لوگ ہو سارے ایک نعرے لاتے ہو نعرے تکبیر آپ جواب کیا دیتے ہو کہتے جی ٹھیک ہو گیا پھر آپ کہتے ہو نعرہ رسالت ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہچان ہے ہماری کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے یا رسول اللہ کہے ہماری چل لبیک سے نہیں ہے کوئی بستر مدامہ توڑے جا سکتے جس سونے کا ارادہ ہو ہماری لبیک سے کوئی چڑ نہیں ہے ہماری ماؤں نے جب پہلے دن گھٹی کی دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس